الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے دروس سے ہم اللہ رب العالمین کے کچھ صفات اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں اہل دنیا پر ہے اس کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے. انہی میں سے ایک مسئلہ تھا غیب کا کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی کو عالم الغیب تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی غیب دان تصور کرتے ہیں. بس وہ غیب کی چابیاں ان کو دینے کے چکر میں نئے نئے مسائل نکالتے ہیں کہ ایسے غیب دان ہیں، ایسے غیب دان نہیں ہیں. اور پھر قرآن مجید سے آیتیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ہم آپ کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو غیب کی باتیں اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی تو غیب دان ہوئے. یہ ان کی بے وقوفی ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو جو باتیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں امت محمدیہ کو بتا دیتے ہیں، صحابہ کو خبر کر دیتے ہیں. تو یہ غیب کہاں سے رہ گیا؟ نبی دین میں کوئی چیز چھپا کر لے کر نہیں گئے. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے لیکن آپ نے مصلحت کے طور پر نہیں بتایا، تو پھر اس موقع پر آپ کیا کہیں گے جب فرشتے نے کہا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا سوال کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کا مطلب نبی نے جھوٹ کہا تھا، نبی کو معلوم تھا لیکن نبی نے جھوٹ بولا. یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا کہ تم تاقراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو جبکہ اللہ کے نبی کو اس کی خبر تھی. تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی پر تہمت کے طور پر آ جائیں گی اور نبی کی گستاخی ہوگی. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ صرف ساری غیب کی باتیں، دنیا میں جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں، آسمان و زمین کی جو بھی چیزیں ہیں، سب جاننے والا صرف اور صرف ایک ذات ہے. واللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کو بھی غیب نہیں معلوم. نہ جبرائیل کو پتہ، نہ میکائیل کو پتہ، نہ اسرافیل کو پتہ، نہ دوسرے فرشتوں کو معلوم، نہ محمد الرسول اللہ کو معلوم، نہ کسی دوسرے نبی کو معلوم، نہ ابراہیم کو معلوم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ لوط، نہ نوح، نہ آدم علیہ والسلام. کسی کو بھی غیب کی باتیں نہیں معلوم. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اپنے اس عقیدے پر پختہ قائم و دائم. اور جو کوئی بھی اس بات کا انکار کرے تو در حقیقت وہ نبیوں کی گستاخی کرے گا. یا پھر کوئی اگر صوفی آ جائے اور یہ بے بنیاد باتیں کرنے لگے تو ہم اس کو ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، کیونکہ ایسوں کی ویسے بھی کوئی وقعت شریعت میں نہیں ہے. اسلام میں صوفیت کا تصور ہرگز نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں لوگوں نے اس کو اپنا رکھا ہے، آنکھیں بند کر کے ممبروں پر بیٹھ کر جو ہے اللہ خیر کرے یہ بدعات و خرافات اور شرکیہ کام کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی، اور لوگ ان کو دنیا کا سب سے بہترین شخص قرار دیتے. وقولہ تعالی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کا فرمان ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا، بلکہ وہ اس میں شک میں ہے. ای انتہا علمہم وعجز عن معرفت وقتها، ان کا علم ختم ہو گیا اور وہ اس کے وقت کی معرفت سے عاجز ہیں. وقرأ آخرون،
اور دوسروں نے پڑھا بل ادارک علمہم ای تساوى علمہم فی ذلک، بلکہ ان کا علم برابر ہو گیا، یعنی ای اس معاملے میں ان کا علم یکساں ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین کو جو معلوم ہے وہ چیزیں اب اس دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے جیسے کما فی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن وقت الساعة قال لجبریل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پوچھا جائے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی پوچھنے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ جواب دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ جس سے پوچھا جائے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی اس کو بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ہی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کو غیب کی کوئی خبر نہیں تھی، ای تساوى فی العجز عن درک ذلك علم المسؤول والسائل، یعنی اس کو سمجھنے سے عاجزی میں پوچھنے والے اور سوال کرنے والے کا علم برابر ہے۔ تو جب علم برابر ہے، جب نہیں معلوم، تو پھر کیوں لوگ چیختے ہیں نبی کو غیب کا علم تھا، اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سا ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو مانے بغیر انسان رہ نہیں سکتا؟ اور یہ کون سی ایسی بات ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، پوری دنیا تلی ہوئی نہیں اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے، آپ کو عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے، اور پوری دنیا کے چند لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے جو لوگ نبی کو غیب کا جاننے والا سمجھتے ہیں۔ وقول تعالی بل هم فی شک منها، اللہ رب العالمین کا فرمان بلکہ وہ اس میں شک میں ہیں، عائد علی الجنس والمراد الکافرون، جنس کی طرف لوٹتا ہے اور مراد کافر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے جو بل ہم فی شک منہا سے مراد کون ہے؟ کفار ہیں۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي الكافرون منكم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے رب کے سامنے قطار میں پیش کیے جائیں گے، تم ہمارے پاس آ گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں رکھیں گے، ای الکافرون، اس سے مراد کون ہے؟ کافر ہیں، الکافرون منکم، تو اس سے مراد کافر ہیں جو شک کرتے تھے اللہ رب العالمین کے
دوبارہ اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ جو غیب کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، ان معاملات میں یہ شک و شبے میں تھے، تو اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، ای شاکون فی وجودہا ووقوعہا، اس کے وجود اور واقع ہونے میں شک کرتے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، ای فی عمایت وجہل کبیر فی امرہا وشأنہا، بلکہ وہ اس میں اندھے ہیں، یعنی اس کے معاملے میں، اس کی حقیقت میں بڑی عمایہ یعنی جو اندھا پن ہے، اور بڑی جہالت میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے تقریباً غیب کی باتوں پر معاملہ ختم ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر البعث بعد الموت کا جو معاملہ ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے غیب کے تعلق سے ساری وضاحت کر دی، سمجھا دیا، بتلا دیا کہ مسلمانوں دیکھو، تمہارا رب ایک ہے، اور غیب جاننے والا صرف اور صرف تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ کافروں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اے نبی، آپ ان پر غم نہ کریں، اور نہ ہی جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر تنگ دل ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے البعث یعنی کفار کے بعث بعد الموت کو جو لوگ بعید سمجھتے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے۔ یقول تعالی مخبرا عن منکر البعث من المشرکین انہم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا۔ اللہ تعالی دوبارہ اٹھنے کے منکر، یہ منکری البعث جو ہے دوبارہ اٹھنے کے تعلق سے جو انکار کرتے ہیں، مشرکوں کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ انہوں نے جسموں کو دوبارہ بنائے جانے کو بعید سمجھا۔ کیا سمجھا؟ اعادت الاجساد بعد صیرورتها، انہم استبعدوا اعادت الاجساد، یعنی انہوں نے جسموں کو دوبارہ بنائے جانے کو بعید سمجھا، یعنی دور سمجھا، جبکہ وہ ہڈیاں اور بوسیدہ ریزے، رفاتن کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ریزے ہو جانا، یعنی بوسیدہ ریزہ جو ہوتا ہے، اور مٹی بن چکے ہوں گے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہم اس دنیا میں ہیں اور اس کے بعد مٹی بن جائیں گے؟ تو دوبارہ اٹھائے جانے کو یہ لوگ بہت بعید سمجھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ای ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقیقتا ولا وقوعا۔ انہوں نے کہا یہ وعدہ ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو پہلے سے دیا جا رہا ہے، یعنی
ہم اور ہمارے باپ دادا یہ سنتے آئے ہیں، لیکن اسے نہ حقیقت میں دیکھا نہ واقع ہوتے، یعنی اسے ہم نے واقع ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، حقیقت میں بھی نہیں دیکھا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، وہی الفاظ ہیں، وہی باتیں ہیں جو مشرکین کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی باتیں سمجھاتے۔ اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ دیکھو، تم اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ عام سی بات ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو ہم اس کے سامنے یہ دلیل پیش کریں گے کہ جب تمہاری کوئی وقعت نہیں تھی، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو وجود میں لانے والا کون ہے؟ جب تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو تمہارے وجود کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا ہو؟ اس کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے؟ یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم تھے، تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود میں لایا۔ اب جب تم وجود میں ہو، تم اس دنیا میں ہو، تم بس تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو کیا تمہیں اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کے لیے تو اور آسان ہے، تو کیوں نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں آج کے مسلمان۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان میں سے بعض لوگ جو شرک میں مبتلا ہے، یہ عرب کے آ، مشرکوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں آج کے مسلمان، تم بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ ہمیں جو وعدے بتا رہے ہو یہ ہمارے باپ دادا کو پہلے سے دیا جا رہا ہے، جو تمہیں آج ہمیں آ کر بتا رہے ہو نا قبروں کی پیچھے مت جاؤ، قبر پر سجدہ مت کرو، آج نہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی یہ لوگ بولتے ہوئے آئے ہیں، یہ ہمیشہ سے بولتے ہوئے آئے ہیں۔ ہوتا ہے آپ ان کو کوئی دین کی بات سمجھاؤ، کہو یہ خلاف سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے ہمارے زمانے سے، ہمارا جو ہے 100 سال کا، 200 سال کا، 300 سال کا جو ہے ہمارا تعلق ہے، کیا یہ زمانے سے سب غلطی پر رہیں گے؟ بے شک غلطی پر رہیں گے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہرگز یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کے باپ دادا جو ہے ہمیشہ حق پر تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا غلط ہی تھے اور غلطی پر تھے، اور ان تک بھی وہ بات پہنچی، انہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس بات کا انکار کیا، یا ہو سکتا ہے ان تک پہنچی ہی نہ ہو بات۔ لیکن جب آپ تک کوئی بات پہنچ گئی، صحیح بات، قرآن و سنت کی بات، اب آپ یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ یہی باتیں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی قوم والوں نے کہا، اللہ کے رسول سے ان کی قوم والوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا، اور آج تم بھی کہتے ہو ہمارے باپ دادا، تمہارے باپ دادا کون؟ نبی کی بات آ جائے، نہ کسی باپ کی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ کسی دادے کی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ کسی بڑے کی اہمیت رہ جاتی ہے۔ کون باپ دادا؟ نبی کی بات آنے پر آمنا اور صدقنا کہہ کر گردن جھکانے کے بجائے ہمارے باپ دادا کہتے ہیں آپ۔ اس سے بڑی گمراہی اور کوتاہی کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کی؟ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لقد وعدنا، ہاں یہ پڑھ لیا ہم نے، پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا ان هذا الا اساطیر الاولین، یعنی هذا الوعد بإعادة الابدان، ان کا قول یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی وہ جسموں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے اس وعدے کو کہانیاں سمجھتے تھے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے، یہ لوگ انکار، یعنی پہلے لوگ کہانیاں اور قصے سناتے تھے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، بس یہی قصے اور کہانیاں، جیسے آج کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ جو نئے نئے لوگ آئے ہیں نا، یہ جو وہابی آئے ہوئے ہیں نا، یہ تو آج انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئے سو ہیں، ان کی بات کیوں سنتے ہو آپ؟ سبحان اللہ! یعنی یہی چیز ہے جس سے دور کیا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ کہانیاں کہہ کر بچتے تھے، اور آج کے مسلمان یہ تو انگریزوں کے دور کی پیداوار ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ کہہ کر اپنے آپ اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ یہی تو خلاف ہے، یہی تو معاملہ، یہی تو خلاف سنت ہے۔ یہی چیز تو غلام احمد قادیانی بھی کرنے آیا تھا، تاکہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کر سکے۔ شاید اس نے یہ وار کیا اور اس وار سے کئی لوگ گمراہ ہوئے، لیکن بعض مسلمان ہیں جو کچھ اور راستے سے گمراہ ہو گئے۔
تو یاد رکھیے گا، یہ قصے، کہانیاں، یہ باتیں ایسا کہنے کے بجائے اگر حدیث آ جائے تو گردن جھکانا ہم پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، چاہے والدین کچھ کہتے ہوں، چاہے باپ دادا کچھ کرتے ہوں، چاہے 200 300 سال تک آپ کی جو پیچھے کی نسلیں گزر چکی ہیں وہ کچھ کرتی ہوئی آئی ہوں، چاہے آپ کا خاندانی کام ہو کوئی، اگر وہ غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو باپ دادا کی، بڑوں کی باتیں یہ کہہ کر اپنے دامن کو آپ ہرگز نہیں بچا سکتے، بلکہ آپ کا کام ہے ماننا، اور نہیں مانو گے تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ قال اللہ تعالی، اگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا اساطیر الاولین ای اخذه قوم عمن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقیقہ، بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ایک قوم نے پہلوں سے کتابوں کے ذریعے لیا جو ایک سے دوسرے کو ملتی رہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اخذ قوم عمن قبلهم من کتب، کتابوں سے لیا جو ان سے پہلے تھی، یہ تلقاہ بعض عن بعض، پھر ایک دوسرے سے یہ کتابیں جو ہے، یہ کہانیاں جو ہے ملتی رہیں، بولتے رہے، ولیس لہ حقیقہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے، قال تعالی مجیبا لهم عما ظنوا من الكفر وعدم المعاد، اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا اس کفر اور آخرت کے نہ ہونے کے گمان کے بارے میں، یعنی جو لوگ اس بات کا گمان کر بیٹھے ہیں کہ آخرت ہوگی نہیں، معاد یعنی آخرت قائم نہیں ہوگی، تو اللہ ان کو جواب دے رہا ہے، قل یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں چلو اور دیکھو مجرموں کا انجام کیسا رہا، ای المکذبین بالرسل وبما جاؤوہم به من امر المعاد وغیرہ، رسولوں کو اور جو وہ لے کر آئے آخرت اور اس کے علاوہ کے معاملات جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی جو رسول لے کر آئے آخرت کے تعلق سے اس کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیف حلت بہم نقمت اللہ وعذابہ ونکالہ ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، ان پر اللہ کا عذاب، نقمہ عذاب، سزا اور عبرتناک انجام کیسے آیا، یہ اللہ نے اپنے معزز رسولوں کو اور ان کے مومن پیروکاروں کو کیسے نجات دی، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته، بس اس سے رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی سچائی اور صحت ثابت ہوئی۔ ثم قال تعالی مصلیا لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تسلی، یعنی مسلی یعنی تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ولا تحزن علیہم، ان پر غم گین نہ ہو آپ، ان پر غمگین نہ ہو، ای المکذبین بما جئت به، یعنی ان جھٹلانے والوں پر جو تم لے کر آئے، ولا تأسف علیہم وتذهب نفسك علیہم حسرات، نہ ان پر افسوس کرو اور نہ ان کی وجہ سے اپنی جان حسرتوں میں مطلب داخل کرو، یا اپنی جان کو گھلاؤ، ٹھیک ہے، اپنی جان کو برباد کرو ان کی حسرت پر، یہ ساری چیزیں اللہ کی بتانے کا مقصد کیا ہے، اللہ بتلا رہا ہے کہ المکذبین بما جئت به، یعنی اے اللہ کے رسول جو آپ لے کر آئے اور اس کے تعلق سے یہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، اس پر آپ غم نہ کریں، افسوس نہ کریں، اور ان کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ یہ سارے معاملات میں مت پڑیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی کے ساتھ بتلا رہا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واضح طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے باتیں، واضح مقصد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کی بات کو مانا جائے گا تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور انکار بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس صاحب قبر کے۔ یعنی اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آپ کہا کرتے تھے سوائے اس صاحب قبر کے دنیا میں ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور انکار بھی کی جا سکتی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہوئے آئے ہیں اور یہی چیز سمجھا رہے ہیں اور یہی چیز بتلا رہے ہیں دنیا والوں کو اور ساری امت کو، اور آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ بھی بتلائیں جب علم حاصل کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی بڑا تمہارا، اگر کوئی تمہارا پیر، کئیوں کے تو پیر خاص ہوتے ہیں نا، جو خاندانی پیر ہوتے ہیں، یعنی ان کے باپ دادا پیر تھے، وہاں سے چلے ہوئے آتے ہیں، بیٹا بھی پیر بنا، دادا بھی پیر تھے، والد بھی پیر تھے، پردادا بھی پیر تھے، تو ایسے خاندانی خاندانی پیرانے پیر چلے آتے رہتے ہیں، تو ان کو لوگ مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے فیملی کے جو ہے پیر صاحب ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں پجاری ہوتے ہیں نا، خاندانی پجاری ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے پرائیویٹ پجاری ہیں، ویسے مسلمانوں میں جو ہے ان کے خاندان کے پرائیویٹ جو ہے پیر ہوتے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے میری نظر میں، یہ دونوں بھی جو ہے وہ بھی گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، اور یہ لوگ بھی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں، جہاں تک خیال ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ توحید کی دعوت تو کوئی پیر صاحب نہیں دیتے۔ ہر پیر صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے بلائیں اتر گئی ہیں، ایک فلانا جو ہے چڑیا کاٹ کر لاؤ، کوا کاٹ کر لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، اتنا جو ہے تیل لے کر آؤ، اتنی ایسی ایسی بکواسیں ہوتی ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ کہنے والا کیا یہ مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان کہیں یا نہ کہیں۔ تو خیر، تو یہ معاملات چلے آتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو وہ کھل کر سامنے آ کر کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے پیر صاحب سے پوچھ لیں گے پھر ہم بولیں گے آپ کو۔ سبحان اللہ! یعنی نبی کے فرمان کا، نبی کے احادیث کی کوئی اہمیت آپ کے پاس نہیں، پہلے آپ کسی سے پوچھیں گے، اور ان سے پوچھیں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان سے پوچھیں گے جن کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، ان سے پوچھیں گے جن کو نہیں معلوم نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ان سے پوچھیں گے جن کو نہیں معلوم نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے، پہلے آپ ان سے پوچھیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر آپ یہ بات کہہ دیتے کہ ہم اپنے کسی بڑے عالم سے پوچھیں گے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پیر صاحب سے پوچھ کر بتائیں، پیر صاحب کی کوئی وقات ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان سے پوچھنے کی بات ہی کہاں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث دوبارہ پیش کی جائے، بتلایا جائے کہ دیکھو یہ غلط ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، کہتے ہیں تم لوگ نئی نئی حدیثیں کہاں سے لے کر آتے ہو، ہمارے باپ دادا تک یہ حدیث نہیں پہنچی کیا؟ ہمارے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا کہ حدیث نہیں معلوم تھا؟ آپ کے باپ دادا کو کون سے آپ کے باپ دادا جو ہے علامہ تھے، جو ہے ان کو بخاری اور مسلم کے جو ہے شاگرد تھے، ان کو پورے حدیثیں معلوم ہوتی؟ نہیں معلوم تھا۔ واضح طریقے سے سمجھے آپ مسئلے کو، اس کو جو ہے آپ گھما پھرا کر ہمارے باپ دادا کو حدیث نہیں ملی کیا؟ بھائی نہیں ملی، نہیں ملی ہوگی، اس میں کوئی سوچنے والی بات ہے آپ کو؟ یاد رکھیے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں داخل کر لیں کہ ہر وہ شخص، یہ تو انکار چل رہا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کا انکار کرے، اسے سوچنا ہے اور اسے سمجھنا ہے کہ اس کا طریقہ کہاں پر ہے۔ وہ اللہ کو نہ مان کر کسی بڑوں کو مانے، اسے دوبارہ اپنے ایمان پر غور و فکر کرنا ہے، کیا وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جو نبی لے کر آیا دین، اس نبی کو اس نبی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم سوچ کر بولیں گے، اور جو شخص جس کو دین کا جو ہے ذرہ برابر بھی علم نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ ہمارے بڑے شخصیت ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کا مقصد واضح ہے میرا، میں توحید پر توجہ ہمیشہ دیتا آیا ہوں، اور واضح طریقے سے سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ سمجھیں اور ساتھ میں اپنے معاشرے کو آپ سدھاریں، خواتین میں، بچوں میں اور بچیوں میں ان کے عقیدوں کو درست کریں، یہ آپ کے اوپر فرض اور لازم ہے، کیونکہ آپ علم حاصل کر رہی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، ای المکذبین بالرسل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ ولا تحزن عليهم المكذبين بما جئت به ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، کہ ان جھٹلانے والوں پر جو تم لے کر آئے ہو، جو جھٹلا رہے ہیں، افسوس کرو نہ ان پر اور نہ ان کی وجہ سے حسرتوں میں اپنے آپ کو گھلاؤ، اپنے آپ کو ختم کرو۔ ولا تكن في ضيق مما يمكرون اي في كيدك ورد ما جئت به، جو وہ مکر کرتے ہیں اس سے تنگ نہ ہو، یعنی تمہارے خلاف ان کی چالوں اور جو تم لے کر آئے اسے رد کرنے سے، یعنی تمہارا اللہ کے نبی تمہارا دل یہ تنگ نہ ہو، آپ کو جو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کی جو تردید کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، ان سے آپ کے دل میں تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مُؤَيِّدُكَ وَنَاصِرُكَ وَمُظْهِرُ دِينِكَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَعَانَدَهُ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، کیونکہ اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہارا ناصر، اور تمہارے دین کو مشرق و مغرب میں مخالفین پر غالب کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ ہمیں بھی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جب دین کے معاملے پر کھڑے ہوں گے، جو دین کی بات ہے، جو حق ہے، جو عقیدہ صحیح ہے، جو عقیدہ واضح ہے، اس پر ڈٹ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اس کی دعوت پر لگ جائیں گے، تو جیسے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، ویسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بھی مدد اس راستے میں کرے گا۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا دل تنگ نہ ہو، تو جب اللہ کے نبی کو اللہ یہ بات بتلا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارا بھی دل جو ہے تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہم افسوس نہیں کرنا چاہیے میں ان کو سمجھایا، میں بتلائی، میں ان کو سمجھائی، یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے، یہ تو مجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بس دل تنگ ہو گیا، خاموش ہو گئے، بس معاملہ ختم۔ نہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہی یہی ہے۔ یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا راستہ یہ بڑا آسان ہے، ہر کوئی جو ہے آپ کو اچھی اچھی باتیں کرے گا، تو نہیں، یہ راستہ بڑا مشکل ہے۔ ان معاملات میں اپنے دل کو مضبوط کرنا اور مضبوط کر کے چلنا اور اسلام پر قائم و دائم رہنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسلام پر ڈٹے رہنا، عقیدے پر، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنا، جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح سالم بات ہے، اس پر ڈٹے رہنا، یہی اصل معاملہ ہے۔ اور جب اس پر انسان ڈٹا رہتا ہے نا، تو اللہ مدد کرتا ہے۔ دنیا والے پورے خلاف ہو جائیں، آپ کو قتل کی سازشیں کریں، آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ جس کی مدد کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ ساتھ ہے اور انہی کا ساتھ دیتا ہے جو دین کی خدمت میں لگتے ہیں۔ یہ بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ صاحب کتاب نے تفسیر جو کی گئی، تفسیر میں کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، آیتیں ہیں، اسی کے ساتھ میں نے کچھ اضافی باتیں آپ کو سمجھائیں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ اب ان آیات میں اللہ رب العالمین آگے مشرکوں کے تعلق سے ہی اور ان کا رد ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات، کتنے پیارے انداز سے میرے رب نے ذکر کی۔ لوگوں پر اللہ فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یہ اس کی تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ میں سوچے تو اس کو معلوم پڑ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپاتے ہیں، جو لوگ وہ اپنے سینے میں چھپاتے ہیں،
اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمان و زمینوں میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، میں نے ایک سرسری ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے اندر یہی باتیں ذکر فرما رہا ہے کہ یقول تعالی مخبرا عن المشرکین فی سؤالہم عن یوم القیامہ واستبعادہم وقوع ذلك، کہ اللہ مشرکوں کو قیامت کے بارے میں سوال کرنے اور اسے بعید سمجھنے کی خبر دیتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کہاں ہے جس کا وعدہ تم کرتے تھے کہ عذاب آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، تو یہ اس کا عذاب کہاں پر ہے، ذرا لاؤ تو صحیح۔ تو یہ قیامت کا انکار ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے، وقت ہے، آئندہ درس کے اندر اس کو سمجھیں گے، اور ساتھ میں توکل کہتے کس کو ہیں، بھروسہ اللہ پر کہتے کس کو ہیں، اور دوسری چیزیں جو معاملات ہیں اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اس دنیا سے ہم جائیں تو دین اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد